السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا کرے۔ اچھا، آج کا لیکچر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ پتہ ہی کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے فائل لنک کر لی ہے تو اس کے بعد آپ نے پلان ویوز بھی تو بنانے ہیں۔ پلان ویو کس طرح سے بنائیں گے، یعنی کس طرح سے آپ کے پلانز ہوں گے، الیکٹریکل کے پلانز ہوں گے، پاور کے پلان ہوں گے، آرکیٹیکچر بیس پلانز ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ قسم کے پلانز ہوں گے تو آپ کام کریں گے۔ اگر پلانز آپ کے پاس نہیں ہیں تو کس طرح سے آپ کام کریں گے؟ کیونکہ یاد ہے آپ کو، جب آپ نے ٹیمپلیٹ کوئی بھی لیتے ہیں MVP کے لیے، اگر آپ نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو ٹیمپلیٹ کوئی بھی لیتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی آپ کے جو لیولز تھے وہ آپ نے یاد ہوگا کہ میں نے اریز کر دیے تھے۔ جب اریز کر دیے تو اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں بچا تھا۔ تو جب آپ نے لنک کیا ماڈل تو اس کے اندر آپ کے ہو سکتا ہے صرف ایلیویشنز آئے ہوں، پلانز نہ ہو، یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو آپ کو پورا سیٹ اپ کرنا ہے پروجیکٹ کا نا، پروجیکٹ کو بنانا ہے، سیٹ اپ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پلانز کیوں کریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے ویلیوز کیا ہے۔ اچھا، what are plan views in Revit MEP؟ In Revit MEP plan views are 2D representation of a building، یعنی ظاہر ہے پلانز ہوتے ہیں 2D ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی بلڈنگ سسٹم اینڈ کمپوننٹس کی، ٹھیک ہے، اس میں چاہے HVAC سسٹم ہو، پلمبنگ سسٹم ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی کمپوننٹس ہو، viewed from a specified level اور elevation، کسی specified level سے یا elevation سے۔ Plan views are essential for designing, analyzing and documenting MEP system، ٹھیک ہے۔ پلان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے ڈیزائننگ میں کہاں آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کے استعمال ہوں گے، انالائزنگ کرنی ہے تو وہاں آپ کے استعمال ہوں گے، ڈاکومنٹیشن آپ نے کرنی ہے تو وہاں آپ کے جو ہے استعمال ہوں گے۔ ٹائپ آف پلان ویو، ٹائپ آف پلان ویو، کتنے ٹائپ کے پلان ویوز ہوتے ہیں؟ فلور پلانز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شو دی لے آؤٹ آف MEP سسٹم اینڈ کمپوننٹ اینڈ اسپیسیفک فلور، جس میں فلور پلان ہوتے ہیں اس میں کیا وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لے آؤٹ ہوتا ہے پورا MEP سسٹم میں، کوئی بھی سسٹم ہو، ٹھیک ہے، چاہے HVAC سسٹم ہے، چاہے آپ کا پلمبنگ سسٹم ہے، چاہے آپ کا الیکٹریکل سسٹم، تو وہ سارا شو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریفلیکٹنگ سیلنگ پلان، اس کے بعد پھر ریفلیکٹڈ سیلنگ پلان ہوتا ہے۔ ریوٹ میں نا آٹو کیڈ کی طرح نہیں ہے، آٹو کیڈ میں ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ریوٹ ایک ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے، اس میں ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے جو سیلنگ لے آؤٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلور پلان جو ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے۔ ڈسپلے دی لے آؤٹ آف سیلنگ ماؤنٹڈ کمپوننٹس سچ ایز لائٹنگ فکسچر اور ڈیفیوزر، اور سیلنگ پلان کے اندر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سیلنگ ماؤنٹڈ جتنے بھی کمپوننٹس آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ سارے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائٹنگ فکسچر ہو گئی یا ڈیفیوزر ہو گیا۔ کریٹنگ پلان ویوز آفٹر لنکنگ این آرکیٹیکچر ماڈل، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کوئی بھی آرکیٹیکچر ماڈل لنک کر لیا تو اس کے بعد آپ نے پلانز کریٹ کرنے ہیں۔ اوپن دی لنک آرکیٹیکچر ماڈل، انشور دی آرکیٹیکچر ماڈل از لنک اینڈ ویزیبل ان یور ریوٹ MEP پروجیکٹ، یعنی سب سے پہلے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو آپ نے ماڈل لنک کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس میں ویزیبل ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا کریٹ اے نیو پلان ویو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پلان ویو میں آپ نے جانا ہے گو ٹو ویو ٹیب، ویو ٹیب آپ سلیکٹ کریں گے، کریٹ پینل میں جائیں گے، پلان ویوز میں جائیں گے، اور پھر اس کے اندر فلور پلان اور ریفلیکٹنگ سیلنگ جون سے بھی پلانز ہوں گے وہ آپ اس میں سے سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو کر کے بھی بتاؤں گا آگے جا کے۔ سلیکٹ دی لیولز، چوز دی لیول فار وچ یو وانٹ ٹو کریٹ دی پلان ویو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو لیول بھی سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ پلان ویو کس لیول کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گراؤنڈ فلور کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، فرسٹ فلور کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، سیکنڈ فلور کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، تو ڈپینڈنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفیگر ویو سیٹنگز، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ویو سیٹنگ اس کی ایڈجسٹ ویو سیٹنگ سچ ایز اسکیل، ڈیٹیل لیول اینڈ ڈسپلن ایز نیڈڈ، پھر اپنی ویو سیٹنگ اس کی جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنی ہے، جس کے اندر آپ کا اسکیل آ رہا ہوتا ہے، ڈیٹیل لیول کے آ رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن آپ کا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ کو ضرورت ہو۔ کنفیگر ویو سیٹنگز، ٹھیک ہے، کنفیگر ویو سیٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہے ایڈ MEP ایلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ کے MEP ایلیمنٹس ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ اس میں ڈکٹس ہو گئے، پائپ ہو گئی، الیکٹریکل سسٹم ہو گیا، فائر پروٹیکشن سسٹم ہو گیا، فائر فائٹنگ سسٹم ہو گیا، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ ڈسپلن آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹپس کیا ہے؟ یوز دی ڈسپلن فلٹر
ठीक है, टू फोकस ऑन स्पेसिफिक सिस्टम यूज द डिसिप्लिन फिल्टर टू डिस्प्ले ओनली द रेलिवेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके टिप्स हैं। यूज व्यू टेम्पलेट, ठीक है, आपने व्यू टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है। क्रिएट व्यू टेम्पलेट टू सेंट्रलाइज प्लान व्यू सेटिंग एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद मैनेज प्लान व्यूज, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज प्लान व्यू यूजिंग द प्रोजेक्ट ब्राउजर एंड व्यू टेम्पलेट्स। ठीक है, व्यू टेम्पलेट को और प्रोजेक्ट ब्राउजर को आप इस्तेमाल करके, ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये मैनेज करते हैं जितने भी आपके पास प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना बेसिकली इंट्रोडक्शन थी, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं रेविट की तरफ। ठीक है, रेविट की तरफ हम चलेंगे तो आपको याद होगा कि मैंने ये प्लान जो है ये लिंक किया था। ठीक है, लेकिन आपको याद है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रही हैं और नए टेम्पलेट ले रही हैं, ठीक है, या कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आप ले रही हैं तो उसके अंदर से आप क्या करती हैं। ठीक है, मैं नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं पुराने प्रोजेक्ट या किसी और प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। नए प्रोजेक्ट के लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप जितने भी लेवल्स होते हैं उसके अंदर डिलीट करते हैं, ताकि जब आपके पास मॉडल लिंक होके आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर फिर अपनी मर्जी के आप प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं। अपनी मर्जी की जितने भी डिसिप्लिन हो उसके मुताबिक आप जितने भी प्लान्स हैं 2D प्लान्स होंगे वो आप क्रिएट कर सकती है, चाहे HVC हो, चाहे आपके पास प्लम्बिंग हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। अच्छा, इसमें आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखें आपके पास एक इलेक्ट्रिकल का जो है टॉप पे फोल्डर आ रहा है, पावर का आपके पास टॉप पे फोल्डर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास HVC क्या है, तो इसके अंदर आपके फ्लोर प्लान सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके बेस फ्लोर प्लान्स हैं। ठीक है, अगर इनको क्लिक करें तो आपके बेस फ्लोर प्लान है जिसमें सिर्फ आर्किटेक्चर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये कम से कम आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान भी हमारे पास रहे कि आगे जाके हमें को आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ख्याल रखें कि अगर ये HVC किया और HVAC के लिए आपने इस्तेमाल करना था तो इसको आपने रीनेम नहीं करना। ठीक है, रीनेम करने से आपको जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे चल के, क्योंकि फिर आपको ये नहीं पता लगेगा, ठीक है, कि कौन सा HVC का प्लान है और आर्किटेक्चर का प्लान है, तो फिर जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बेहतरीन हल है, आपने डुप्लीकेट नहीं करना, आपने रीनेम नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, रीनेम नहीं करना आपने, सिर्फ आपने जो है क्या करना है, आपने व्यू में जाके प्लान व्यूज का जो मेथड है ना वो आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इससे रीनेम कर देंगे, फर्स्ट करें मैंने इसको किया, ठीक है, मैं इसको रीनेम में गया और मैंने जाके आगे इसको HVC डाल दिया। ठीक है, HVAC, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसको मैंने रीनेम किया, तो मैं अभी नहीं करूँगा इसको। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने इसको इस तरह से रीनेम कर दिया। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैंने इसको रीनेम कर दिया ऐसे, लेकिन जब मैं जाता हूँ आपके एलिवेशन में, ठीक है, और वहाँ पे जाके देखता हूँ तो जो है वहाँ पे आपके पास जो है एंट्री लेवल्स पड़े हुए, 2 लेवल्स यहाँ पे पड़े। अब ये नहीं पता आपको HVC का कौन है, ठीक है, कौन सा आपका जो है आर्किटेक्चर का है। ठीक है, तो इस तरह की कन्फ्यूजन आपको ना पैदा हो सकती है। ठीक है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम क्या करेंगे, हम व्यू को, यहाँ पे व्यू है और व्यू के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पे प्लान व्यू को इस्तेमाल करके इसको जो है ना सही तरह से एडजस्ट करेंगे, ताकि हर प्लान जो है, हर व्यू है अपनी सही जगह पे एलोकेटेड हो या सही जगह पे पड़ा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से पहले सबसे पहले इनको जो है शिफ्ट दबा के सारे को जो है पूरे व्यूज में इनको सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ना प्रॉपर्टीज़ का पैनल आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू टेम्पलेट आपकी आ रही है। ठीक है, अपने व्यू टेम्पलेट में यहाँ चला जाना, यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली बेस प्लान बनाना आर्किटेक्चर का, तो मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ना सब डिसिप्लिन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेस प्लान। ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि मेरे पास ना आर्किटेक्चर के बेस प्लान भी मौजूद हो, जब मुझे ज़रूरत हो तो वो मैं उनको इस्तेमाल कर लूँ किसी भी डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि HVAC के अंदर आ रहे हैं तो तरतीब यहाँ पे सही नहीं आ रही, तरतीब जो है उसके ऑर्डर सही नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसने अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है, जैसे ही ओके किया आप देखें आपके पास ऊपर आर्किटेक्चर आ गया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना है आप, यहाँ पे आर्किटेक्चर आ रहा है, बेस प्लान आपका आ रहा है। ठीक है, और फ्लोर प्लान आपके सारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके लिए अब जो ना आपकी ये जो सूरत हाल है बेस प्लान की, ये सेट हो गई है। ठीक है, आपके पास पहले बेस प्लान सारे आ गए हैं इस तरह से।
اب اس کے اندر نا میں اگر فرض کریں کوئی بھی جو ہے پلان کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ پلان کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس دو لیولس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی ٹھیک ہے، دو گریڈس آ رہے ہیں، اے بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ اے بھی ہے، تو یہ دوسرے والا ہے کوآرڈینیشن کے لیے، ٹھیک ہے، جب آپ کے لنک کے ساتھ جو وابستہ ہے، ٹھیک ہے، اگر فرض کریں آپ کا آرکیٹیکچر جو ہے چینج کر دیتا ہے یا آگے پیچھے کر دیتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے آٹومیٹیکلی یہ بھی اس کے ساتھ اس کو چینج کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب میں کوآرڈینیشن ریویو کی آپ کو جو ٹیٹوریل کروں گا نا تو اس کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جو ہے کوآرڈینیشن ریویو کے اندر کس طرح سے ان چیزوں کو آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اس کے بعد نا ایک کام کرتے ہیں، اس کو جو ہے ان کے صرف جو نام ہے ان کو ری نیم کر دیتے ہیں، بس ری نیم کرنے ہیں نام، ٹھیک ہے، ان کو جس طرح سے میں پہلے کہہ رہا تھا نا اس طرح سے اس سٹیج پہ آ کے نہیں اس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں آرکیٹیکچر، ٹھیک ہے، لیول، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو یس کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو بھی کر دیں، ٹھیک ہے، لیول، کیونکہ میں نے اب آلریڈی جو ہے نا کر لی ہے انٹریکٹی کے اندر، ٹھیک ہے، تو اب میں صرف اس کو ری نیم کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تھرڈ فلور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے اس کو بھی میں آرکیٹیکچر تاکہ پتہ لگے ہمارے پاس کون سے، ویسے تو اوپر آلریڈی کیا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ یہاں پتہ کیا کر سکتے ہیں آپ، ایک اور کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ نا اس کو یہاں پہ اس کو کہہ دیں کہ یہ آپ کا جو ہے فرض کریں گراؤنڈ فلور ہے، ٹھیک ہے، اسے گراؤنڈ فلور کہہ دیں، اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو گراؤنڈ فلور کہہ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں یہاں اس کو گراؤنڈ فلور کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس کو یس کر دیا، پھر اس کو آپ نے اس کو ری نیم کیا اور اس کو ری نیم کر کے اس کو آپ نے کہہ دیا فرسٹ فلور آپ کا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ فلور، یہ فرسٹ فلور آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے سیکنڈ فلور ہو گیا آپ کا۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو فرسٹ گراؤنڈ فلور ہے اسے گراؤنڈ فلور کریں اور جو فرسٹ فلور ہے اسے فرسٹ فلور کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا روف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ بے شک روف کے ساتھ نا 04 ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے آپ کا وہ ترتیب جو ہے نا اس کی صحیح رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نا فرض کریں ہم نے ایچ وی سی کے پلان جو ہے نا کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایچ وی سی کے پلان کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ جیسے میں بتا رہا تھا شروع میں کہ یہاں پہ آپ کو ویو پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، ویو میں جا کے اور پلان ویوز لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد فلور پلانز ہیں، اسی طرح آپ سیلنگ پلان بھی کریٹ کر سکتے ہیں، آرکیٹیکچر کے اگر سیلنگ پلان آپ کو چاہیے نا تو وہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے میں نے فلور پلان میں کریٹ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ فلور پلان جائیں گے، اس کو جو نیچے والا ڈو ناٹ ڈپلیکیٹ یہ والا اس کو سلیکٹ جو ہے چینج مطلب کہ اس کو ریموو کر دیں، اس کا چیک بٹن جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد گراؤنڈ فلور آ گیا، اس کو اوکے کریں، ٹھیک ہے، جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ فلور پلان آ گیا ایچ وی سی کے اندر، ٹھیک ہے، ایچ وی سی اندر آپ کے اسی طرح آپ نے 1 بائی 1 کرنا ہے، ٹھیک ہے، سارے 1 بائی 1 ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو سارے اکٹھے آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر کر لیں، ٹھیک ہے، یہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ آ گیا، پھر اس کے بعد نا اس کو تھوڑا سا ری نیم ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ری نیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، پھر فلور پلان بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس سیکنڈ فلور ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کر دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ کے پاس جو ہے جو وہ تیسرا روف ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، روف کو سلیکٹ کریں، تو آپ اس کو جا کے نا آپ ری نیم کر کے جو ہے اس کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایچ وی سی آپ اسے کہہ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور ایچ وی سی پلان، اسے میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ پروجیکٹ براؤزر ہے، بیسیکلی پروجیکٹ براؤزر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اور اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں ایچ وی اے سی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایچ وی سی کا پلان ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا یہ جو ہے فرسٹ فلور ایچ وی سی کا پلان ہو گیا آپ کا ایچ وی اے سی، ٹھیک ہے، یہ پلان آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا یہ والا پلان ہو گیا، ٹھیک ہے، ایچ وی اے سی، ٹھیک ہے، تو یہ پلان آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ آپ کا پلان ہو گیا، اس کو بھی ری نیم کر دیں، ٹھیک ہے، رائٹ کلک کر کے نا آپ ری نیم کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی کر دیں ایچ وی اے سی، ٹھیک ہے، اور باقی ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے پاس نا ایچ وی سی کے بھی فلور پلان آپ کے آ رہے ہیں، اسی طرح آپ کے پاس الیکٹریکل کے اگر آپ کو فلور پلمبنگ یہاں پہ آ رہا ہے، فرض کریں الیکٹریکل کے فلور پلان آپ کو چاہیے تو الیکٹریکل کے بھی فلور پلان جو ہے آپ بنا سکتے ہیں۔
تو اسی طرح نا الیکٹریکل کے بھی میں آپ کو بنا کے دکھا دینا تاکہ آپ تھوڑا سا نا آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو جائے. تو آپ نے ویو میں جانا ہے, پلان ویوز میں جانا ہے, فلور پلان میں جانا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ان چیک کر دینا, اس کو سارے کو سلیکٹ کرنا, اوکے کر دینا. آپ نے یہ دیکھنا یہاں کہاں پہ آئے, یہ دیکھیں یہاں پہ HVAC آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جا کے اس کو سلیکٹ کر لیں, پھر اس کو سلیکٹ کر لیں, باری باری نا سب کو سلیکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ آپ نے سارے سلیکٹ کر لیے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سلیکٹ ہو گئے سارے. اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے ویو ٹیمپلیٹ میں, ویو ٹیمپلیٹ میں آ کے میکینیکل یہاں پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے الیکٹریکل کر دینا, ٹھیک ہے. الیکٹریکل میں آلریڈی پاور ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اور سے ڈسپلن میں تو یہاں سے ڈسپلن لائٹنگ جو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اپلائی کر دیں, اوکے کر دیں, تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس یہ آ گئے. اب اس کو جو ہے اب الیکٹریکل جو ہے گراؤنڈ فلور الیکٹریکل کا نام چینج کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. الیکٹریکل اس کو ذرا تھوڑا سا رینیم کر لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو کر لیں. تو ان کو ساروں کو نا آپ باری باری جو ہے نا رینیم کر لیں, ٹھیک ہے. رینیم کر کے کوئی یونیک قسم کا نام دے دیں ان کو, ٹھیک ہے. جو ہے علیحدہ سے رہی الیکٹریکل پاور ہے ویسے, ٹھیک ہے, لیکن الیکٹریکل کہہ سکتے ہیں. وہ جیسے بھی آپ کا نام ہوگا نا تو آلریڈی جب آپ دیں گے تو وہ آلریڈی وہ یونیک ہی آ رہا ہوگا, علیحدہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے اس طرح سے. اسی طرح اس کو کر لیں, ٹھیک ہے. اس کو پھر جو ہے رینیم کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جو ہے نا پاور کے جو پلان سارے ہو گئے, ٹھیک ہے, پاور کے. اسی طرح اور بھی آپ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. الیکٹریکل کے آپ دیکھیں یہاں پہ پلمبنگ کے نہیں ہے, ٹھیک ہے. پلمبنگ کا کوئی پلان نہیں ہے یہاں. پلمبنگ کے ڈکٹنگ روم بنی ہے لیکن پلمبنگ کے پلان نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے جو ڈپلیکیٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ویو جانا ہے, پلان ویو میں جانا ہے, ان کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں بھی وہ آئیں گے ان ساروں کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ آ کے آپ نے ویو ٹیمپلیٹ میں آ کے اس کو پلمبنگ کر دینا, ٹھیک ہے. اور پھر نیچے ڈسپلن آپ کا جو ہے فرض کرے جو ہے واٹر ہے اس کے لیے ہے, ویسٹ واٹر ہے, ڈرینیج ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ یہاں پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کے پلمبنگ پلان بھی آ جائے گا. تو اس طرح آپ کا جتنا بھی اسٹرکچر ہے نا سارا, وہ اسٹرکچر سارا سیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آرام سے آپ کی جو ہے ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی, درست ہو جائیں گی. پھر آپ جو ہے ان کو باری باری کھول کے ان کے اوپر نا آپ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے بیس پلان بنا لیا ہے نا. بیس پلان اس لیے بنائے تاکہ فیوچر ریفرنس کے لیے ہمیں اگر ضرورت پڑے گی تو یہاں سے ہم کوئی بھی پلان لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہمارے الیکٹریکل پلان ہے, یہ ہمارے الیکٹریکل پلان ہے. اس کے اندر پھر الیکٹریکل کا کام ہم کریں گے, پاور کا کام کو بتاتا ہوں سیلنگ پلان کس طرح سے کرنے ہیں. اسی طرح آپ سیلنگ پلان میں چلے جائیں, افیکٹنگ سیلنگ پلان آپ نے سلیکٹ کر لینا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اپنے سارے جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے سارے پلانز ہیں ان کو سلیکٹ کر لینا, اوکے کر دینا, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس نا کہیں پہ آپ کوآرڈینیشن میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. سیلنگ پلان یہاں پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے ان کو جا کے سب کو سلیکٹ کر کے ان کا جو ڈائریکٹری ہے نا وہ یہاں پہ ویو ٹیمپلیٹ میں چلی جائیں اور اس کو ریفلیکٹڈ سیلنگ پلان کر دیں, اوکے کر دیں, ٹھیک ہے. تو آپ آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کے ریفلیکٹڈ سیلنگ پلان میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ نا آپ کے پاس یہ ایس والیہ نشان بھی آ رہا تھا کیونکہ آپ نے بیس سلیکٹ نہیں کیا نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب بیس پلان آپ کے یہ ہو گئے, سیلنگ پلان آپ کے یہ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہاں جا کے آپ سیلنگ پلانز لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سیلنگ پلانز کے اندر دے سکتے ہیں, تو وہ آپ کے سیلنگ پلان سارے ہو جائیں گے. اس کو چینج کر دیں, ٹھیک ہے. جیسے مطلب کہ آپ ویو ٹیمپلیٹ میں جائیں گے تو ویو ٹیمپلیٹ میں جا کے تو آپ کی جو بیس ہے نا, بیس یہاں پہ اس کے اندر کچھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو آپ سیلنگ پلانز, ٹھیک ہے, سی پی میں نے کر دیا, اپلائی, اوکے, ٹھیک ہے. تو آپ کے جو ہے وہ سارے جتنے بھی آپ کے پاس نا آرکیٹیکچر میں پلان آ رہے ہیں, فلور پلانز آ رہے ہیں, اور سی پی کے اندر آپ کے جو ہے سیلنگ پلان سارے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ڈائریکٹری وغیرہ نا فولڈرز وغیرہ کریٹ کر لینے ہیں. آپ نے جو ہے ساری چیزیں اس طرح سے ایڈجسٹ کر لینی ہے. ونس ایوری تھنگ ایڈجسٹڈ, ساری چیزیں ہو جائیں گی, آپ کا پروجیکٹ براؤزر کے اندر سارا جو ڈائریکٹری اسٹرکچر ہی ہوتا ہے نا, بیسیکلی ڈائریکٹری اسٹرکچر آپ کا سیٹ ہو جائے گا. تو پھر آرام سے جو ہے آپ اپنا کام جو شروع کر سکتی ہیں اور کام جو ہے اپنا کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. مطلب جو جس طرح کا آپ سیلنگ پلان چاہیے, دیکھیں سیلنگ پلان آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس سیلنگ پلان آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سیلنگ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر فرسٹ فلور آپ یہ سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ کوئی بھی سیلنگ پلان, تو سیلنگ پلان جو ہوتے ہیں نا تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں آرکیٹیکچر پلان سے, ٹھیک ہے. ان کے جب سیلنگ پلان آپ بتاتے ہیں ریبٹ کو تو اس کے اندر سیلنگ بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سیلنگ بھی آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس فلور پلانز آ گئے, پاور کے الیکٹریکل کا کام کرنا ہے تو یہ والا آپ سلیکٹ کر لیں. ایچ وی سی کا کام کرنا ہے تو آپ یہ والا سلیکٹ کر لیں, ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد اگر اور کوئی آپ نے الیکٹریکل کا کام کرنا ہے تو الیکٹریکل کا میں نے بتایا. اسی طرح پلمبنگ کا بھی ایک بنا لیں. ٹھیک ہے, پلمبنگ کا بنا کے پھر پلمبنگ کا ہی آپ کے پاس آ جائے گا. اگر فرض کرے آپ کے پاس فائر پروٹیکشن, ٹھیک ہے, فائر الارم اور سسٹم ہے, لو کرنٹ کے سسٹمز ہیں, تو ان کے اندر بھی جا کے اب اسی طرح سے اپنی ڈائریکٹریز نہ کریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھی آج کی ایکسرسائز جس میں بڑی وضاحت سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنا پروجیکٹ براؤزر کے اندر جا کے کس طرح سے آپ جو آپ کا پروجیکٹ اسٹرکچر ہے اس کو کس طرح سے درست کر سکتے ہیں, کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں, اور پھر کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. تو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں پلیز دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.